اور ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان میں نماز پڑھ لیے بخشش بھی ہو گئی اور نجات بھی مل گئی اور کامیاب بھی مل گئی۔ ایسے انسان جو رمضان جاتے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہو ان کا رمضان بھی ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا۔ کیوں؟ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد وہ یہ کر رہے ہیں کہ نماز کو ترک کرتے ہیں۔ اسی لیے اب ذرا قرآن میں ان لوگوں کا انجام دیکھیں، ان لوگوں کا انجام اور ان لوگوں کا حشر جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو انسان رمضان کے بعد کبھی بے ایمان اور بے نمازی نہیں بن سکتا۔ جیسے رمضان میں نماز کی پابندی ویسے غیر رمضان میں بھی نماز کی پابندی کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہ انبیاء کی نسل تھی۔ سورہ مریم میں پہلے اللہ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کیا اور تمام انبیاء کا تذکرہ کر دینے کے بعد فرمایا یہ تو انبیاء تھے، ان کی نسل کیسی نکلی؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ انبیاء کے بعد ان کی نسلوں میں ان کی اولاد ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کیا، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشهوات، اور اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ فرماتے ہیں تھے تو نسل انبیاء کی، لیکن نماز ترک کر دینے، نماز ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے فسوف یلقون غیا، عنقریب ان کو جہنم کے نچلے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی اور پیغمبر کے نسل میں ہونے سے کوئی فائدہ ان کو نہ پہنچا، چونکہ انہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی۔ اور کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اے لوگوں، قیامت کے دن جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا بات ہے، جہنم میں کیوں آئے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تم نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیا برائیاں تم نے کی؟ کیا کوتاہیاں تجھ سے ہوئی تھی جو جہنم میں آ گئے؟ جہنمی بیچارے سب سے پہلا قصور اپنا کیا بتاتے ہیں؟ بھائی سب کچھ تو تھا لیکن لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے دنیا میں۔ جہنم میں آنے کا سب سے بڑا سبب کیا بنا؟ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین۔ یہاں تک کہ موت آ گئی اور نماز پڑھنے کا موقع ہی ہمیں نہ، اتنے ہم بیزی تھے، اتنے مشغول تھے کہ نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ لگ سکا۔ پھر وہ بھی ذرا سن لو، آج ہمارے ہند پاک کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ اپنا اطمینان کر رکھا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو کوئی پرواہ نہیں، ہم نے بڑے پیر صاحب کو پکڑا ہے، پیر کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، بخشوانا ان کا کام ہے۔ وہ شریعت اور دین کو چھوڑ دے رہے ہیں صرف بابا پر بھروسہ کر کے کہ بخشوانا تو ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اسی لیے اللہ نے وعدہ کر دیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو جہنم میں آئے ہوئے ہیں اور قیامت کو جھٹلانے والے، غریبوں مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے، یہ جو آئے ہوئے ہیں جہنم میں، جو سب سے پہلا اپنا قصور کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے، اللہ فرماتے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی ایسے بدبختوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے بالکل سلسلہ ہی کہا دیا کہ بابا بھی قیامت کے دن کتنے بڑے پیر صاحب ہوں لیکن بے نمازی کو بخشوا نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کے اندر بے شمار آیتیں قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ پیو مستی کر لو دنیا کے اندر۔ اے بے نمازیوں سن لو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ پیو مستی کر لو، خوب عیش کر لو دنیا کے اندر۔ تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے کاروبار ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خوب مستی کر لے بے نمازی۔ انکم مجرمون، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرا نام مجرموں میں شمار ہو چکا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ کیا قصور تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کو نماز کی دعوت دی جائے تو نماز کی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا انہوں نے، اور یہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے تو یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائی، بے نمازی کا انجام تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد بن حنبل، ابو یعلا، شعب الایمان اور دیگر کتب حدیث کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، وذکر الصلاۃ، اور آپ نے نماز کا موضوع چھیڑا، اور نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، من حافظ علیہا من خمس صلوات، یہ 24 گھنٹے میں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کرا دیا ہے۔ من حافظ علیہا علیہن، جو ان 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، کانت لہو نوراً وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن نمازی کے لیے قیامت کے دن نمبر 1 نور بنے گا، نور کا کام دے گا۔ نمبر 2 برہان بنے گی، برہان کہتے ہیں دلیل، یعنی مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی۔ اللہ اکبر، حشر کے میدان میں یہ نماز مسلمان ہونے کی دلیل، اور حشر کی تاریکیوں میں یہ نور کا کام دے۔ پل صراط پر گزرنے کے لیے جو نور ملے گا وہ نماز کا نور ہوگا۔ نمبر 3 وَنَجَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن نماز ہی سب سے زیادہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ مسلمان جو 5 وقتہ نماز کی حفاظت نہیں کرتے، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن نہ تو ان کو نور ملے گا اور ولا برہانن، اپنے مسلمان ہونے کی کوئی برہان اور دلیل بھی نہیں پیش کر سکیں گے، ولا نجاتن، اور نجات کا کوئی ذریعہ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ رکھے گا کن کے صف میں، کن کے ساتھ رکھے گا، وہ بھی ذرا سنو۔